پیدا فرمایا، اور اس پر بڑا احسان اور کرم کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے حضور سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ جناب، یہ جو ماہ مقدس ہمارے درمیان رواں دواں ہے، یہ ماہ ربیع الآخر ہے، اور ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ چاہے آخر کا لفظ کہیے آپ یا ثانی کا لفظ کہیے، اس کا مطلب ہے دوسرا، اور ربیع الاول گزر گیا تو ربیع الثانی یا ربیع الاخر دوسرا، یہ ربیع آ گیا، اور ربیع کا معنی ہے بہار۔ کیا معنی ہے؟ بہار۔ بہار۔ ربیع الاول پہلی بہار، اور سب جانتے ہیں کہ حضور سب سے پہلی بہار ہے۔ بے شک کائنات کا وجود اسی بہار سے ہوا، اور کائنات کے وجود کے اندر جو بہار آئی، جو سبز و شادابی آئی، جو وجود کی عظیم نعمت ملی، وہ نبی کے صدقے میں ملی۔ بے شک اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ دانہ سبل، سبل جو ہے وہ سبیل کی جمع ہے، اور دانہ کا معنی ہے جاننے والا۔ وہ ایسے جاننے والے ہیں کہ سارے راستوں کو وہی جانتے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ تو وہ تو گزر گیا ماہ ربیع الاول، اور اب ربیع الثانی رواں دواں ہے، اور ربیع کا معنی آتا ہے بہار۔ کیا آتا ہے؟ بہار۔ تو یہ دوسری بہار ہے، یہ دوسری بہار ہے۔ جیسے امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں میں عظمت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں کا امام بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے انہی کی خاندان سے، نبی کے آل میں سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، امام حسن کی اولاد سے حضرت سیدنا امام ربانی قیوم زمانی شہباز لا مکانی غوث سمدانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کو اس دنیا کے اندر وجود مسعود بخش کے اللہ نے سارے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ بے شک سارے ولیوں کا سردار بنا دیا، کیونکہ وہ عظیم خاندان سے ہیں، وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو خاندان نبوت ہے، جو خاندان رسالت ہے۔ وہ نبی کے نواسے ہیں اور مولا کائنات کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ جیسے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں اور رسولوں کا امام اور ان کا سردار بنایا۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ ہمارے نبی پر بند ہو گیا، نبی کو خاتم النبیین اللہ نے بنا دیا، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے، بلکہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ ذات ہیں جن پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی رسول نہیں آ سکتا، اور نہ آ سکتا ہے صبح قیامت تک۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، پھر صحابہ کا دور گزرا،
اہل بیت اطہار کا دور گزرا، تابعین کا دور گزرا، تابعین کا دور گزرا، ائمہ مجتہدین کا دور گزرا، اور ایسے عالم میں جب دنیا کے اندر چاروں طرف اسلام کی تعلیمات سے لوگ دور ہو رہے تھے، اسلام سے دور ہو رہے تھے، فسق و فجور میں مبتلا ہو رہے تھے، اور یزید نے جو فتنہ جاری کیا تھا اس کے بعد بہت سارے فتنے جاری رہے، سلسلہ جاری رہا، حسین نے جواب دیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے حضرت امام مالک آئے، امام احمد بن مالک آئے، انہوں نے جو ہے خلق قرآن کے خلاف جو ہے ایک جو ہے آواز بلند کی، لیکن آنے والا وقت ایسا آیا کہ ہر طرف جو ہے طوفان ہی طوفان تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گمراہی ہی گمراہی تھی، لوگ دین سے دور ہو رہے تھے، دین کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ دین جو ہے برائے نام لوگوں کے اندر رہا تھا، لوگوں کی زبانوں پہ سچ رہی تھا، ان کے کردار کے اندر صداقت رہی تھی، ان کے اندر وہ گفتار کردار نہیں رہا تھا جو ہمارے اسلام میں ہونا چاہیے تھا۔ تو سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، ہم سب کے پروردگار کو جلال آیا، اور اللہ نے اپنی مشیت اور اپنی قدرت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت عبد القادر جیلانی کو پیدا کر کے دین کو پھر زندہ فرما دیا، دین کو کیا کر دیا؟ زندہ فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ غوث اعظم ان کا لقب ہے، محی الدین بھی ان کا لقب ہے۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ وہ عبد القادر جیلانی، جن کا نام نامی اس میں گرامی عبد القادر ہے، عبد القادر ہے، لیکن لقب ان کا غوث اعظم بھی ہے، محی الدین بھی ہے، اور بہت سارے القاب ہیں، اور القاب اسی کے ہوتے ہیں جس کے پاس ہنر ہوتا ہے، جس کے اندر عزت ہوتی ہے، جس کے اندر شرافت ہوتی ہے، جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہوتی ہے، وہ اس قابل ہوتا ہے، تو اتنے ہی القاب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ زبان زد عام و خاص ہو جاتے ہیں، ہر انسان پکار اٹھتا ہے، تو آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبد القادر جیلانی، اور آپ کا لقب محی الدین۔ محی الدین کیوں ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یوں ہی یہ غوثیت کا مرتبہ نہیں عطا فرمایا۔ وہ الگ بات ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ میں ہیں، اور تب بھی آپ کے ذریعے سے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، آپ کی زندگی بتاتی ہے، آپ کی سوانح عمری بتاتی ہے، لیکن فرماتے ہیں میں جنگل کی طرف نکلا، مجھے ایک ضعیف کمزور آدمی ملا، ضعیف اور کمزور آدمی ملا، بہت کمزور تھا، تو میں نے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ تو جواب آیا انا لیس برجل، میں کوئی آدمی نہیں ہوں، کوئی مرد نہیں ہوں، کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ انسان کی شکل میں آ کر آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، اور آپ سے اپنی فریاد کو پیش کرنے آیا ہوں، اپنی فریاد کو لے کر آیا ہوں۔ تو میں غوث پاک نے فرمایا پھر کون ہو؟ تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر سامنے والا جو مسافہ کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے میں کوئی مرد نہیں، کوئی انسان نہیں، بلکہ میں دین اسلام ہوں۔ میں کیا ہوں؟ دین اسلام ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، ہاتھ پکڑا اور کہا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ اب آپ کے ذہن میں بات نہیں آئے گی، لوگوں کے ذہن میں باتیں نہیں آئیں گی، لوگوں کے ذہن میں آج یہ باتیں نہیں آتی، لیکن آج کی یہ بات تو ذہن میں آ جاتی ہے کہ نیٹ ورک اتنا کام کر رہا ہے، آپ یہاں موبائل چلا رہے ہیں، برطانیہ میں گفتگو کر رہے ہیں، یہاں آپ فون چلا رہے ہیں، اور اسی فون کے ذریعے سے آپ کا تعلق اور کنڈکٹ جو ہے وہ امریکہ ہو رہا ہے، سعودی عربیہ ہو رہا ہے، دیگر ممالک میں ہو رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے لوگوں کے، اور اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پہ تحقیق نہیں کرتے، لیکن وہ طاقت، وہ قوت جو برقی قوت سے بھی زیادہ ہے، جو بجلی کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، وہ اللہ پروردگار کی طاقت ہے، وہ رسول پاک کی طاقت ہے، اور اللہ نے جو اپنے ولیوں کو، اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اب نماز تو ہم یہاں پڑھتے ہیں، لیکن قبلے اور کعبہ ہمارا کتنے مسافت پر ہے، کتنی دوری پر ہے، لیکن پھر بھی تصور یہ کرتے ہیں کہ گویا کہ کعبہ شریف ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ وہ قوت روحانی ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کو یہ بلندی اور یہ ترقی عطا فرمائی تھی۔ عبد القادر جیلانی کے سامنے محسوس شکل میں
اسلام آ گیا، محسوس شکل میں کیا آ گیا؟ اسلام آ گیا۔ اور آپ نے اس کو جب کھڑا کیا ہے، جب سہارا دیا ہے، تو آپ کا لقب کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اولی جو ہے مرتبہ میں، اور پہلی جو عظیم بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو غوث اعظم یعنی کہ فریاد کو سننے والے، فریاد کو سننے والے، اور ایسے فریاد کو سننے والے، یہ سننے والے تو بہت فریادیں سنتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو فریاد، سب سے بڑے فریاد سننے والے ہیں وہ اسلام کو کھڑے کرنے والے عبد القادر جیلانی ہیں۔ تو وہیں سے آپ کا لقب پڑ گیا، جس کے سامنے اسلام بھی فریاد کرتا ہے، تو غوث اعظم ان کا لقب ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے، اولاد سے، آل سے پیدا فرمایا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جبہ مبارک منتقل ہوتا رہا۔ کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک منتقل ہوتا رہا، وہی جبہ چلتے چلتے غوث پاک تک ملا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب وہ جبہ میں نے پہنا ہے جو رسول پاک نے میری طرف جو ہے منتقل کیا تھا، صحابہ نے منتقل کیا تھا، حسنین کریمین سے منتقل ہوا، امام حسن مصنع سے منتقل ہوا، امام عبداللہ محض سے منتقل ہوا، اور عبداللہ صومعی، بلکہ میرے والد گرامی حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک منتقل ہوا۔ اور وہی جبہ جب مجھے اپنے بزرگوں، اپنے پیروں، استادوں کے ذریعے سے ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا وہ جبہ جب میں نے پہنا ہے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے عرش بھی میرے سامنے ہے، لوح محفوظ بھی میرے سامنے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ وجدانی قوت اور طاقت عطا فرمائی، جس وجدانی قوت کے ذریعے سے آپ نے خود فرمایا، منبر بغداد میں بیٹھے ہیں جامع مسجد میں، اور فرماتے ہیں قدمی حاذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، اپنے قدم کی طرف اشارہ کیا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑے ولی بھی میرا ناز اٹھاتے ہیں، میرا ناز اٹھاتے ہیں اور اپنی گردن پر مجھے سوار کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا عابد تھا، کیا تھا؟ بہت بڑا عابد تھا، زاہد تھا، بڑے بڑے چلے کرتا تھا، مسجدوں میں اور گوشوں میں عبادت کیا کرتا تھا، لیکن وہ کبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ اس نے کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کل کا نوجوان یہ بچہ عبد القادر جیلانی، اور یہ کہتا ہے کہ ہماری گردنوں پر جو ہے سب ولیوں کی گردن پر میرا پیر، یہ بات کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اس نے ایسی جب انکاری گفتگو کی تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے یہ ولی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتف غیبی سے اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ غیبی مدد سے جو ہے اللہ آواز وہاں تک پہنچاتا۔ آپ صاحب کشف بھی تھے، صاحب قلب بھی تھے، صاحب ضمیر بھی تھے۔ آپ نے کہا جب ہمارا یہ قدم نہیں تو نعوذ باللہ خنزیر کا قدم اس کی گردن پر۔ استغفر اللہ۔ تو کتابیں بتاتی ہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں وہ شخص جو ہے کسی ایسے جرم کا اور ایسے فعل کا مرتکب ہو گیا کہ وہ ہزاروں عقیدت مندوں کو چھوڑ کر اسی میں مبتلا ہو گیا، اور وہ لوگ جو اس ناپاک جانور کو چرایا کرتے تھے ان کا غلام بن گیا، ان کا رفیق بن گیا، ان کا محب بن گیا، اور جو ہے وہ مادہ جانور جو ہے ناپاک جانور خنزیر بچوں کو جنم دیتی تو وہ اٹھا کے جو ہے وہ اپنی گردن پر ان کے گھر میں پہنچایا کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی، جہاں وہ مہربان ہیں، اور یہ کس نے ان کو طاقت عطا فرمائی؟ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے، توجہ کیجئے، اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی، اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ عطائے قوت اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا کرم عطا فرماتا ہے۔ اب غوث پاک وہ ہیں جو اپنی قوت وجدانیہ میں اور وجد کی عالم میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي
फौक मैतिन लकाम बिकुदरतिल मौला ताली। यही गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे वो कुव्वत अता फरमाई है, वो राज अता फरमाया है। अगर उस राज को मैं मुर्दे पे डालूं, मुर्दा भी जिंदा हो जाए, मुर्दा भी जिंदा हो जाए। वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक नारिन, अगर मैं अपना राज आग में डालूं, लखमिदत वंतफत मिन सिर्रि हाली। वो से पाक फरमाते हैं अगर आग में वो राज डाल दूं ना, तो आग जो है मेरे इस राज की वजह से, हाले राज की वजह से आग भी जो है वो बुझ जाएगी। आग भी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, बुझ जाएगी। वलौ अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन, अगर मैं ये अपना राज पहाड़ों में डाल दूं, किस पे डाल दूं? पहाड़ों में डाल दूं। फरमाते हैं लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली, ये सारे के सारे पहाड़ टकरा जाएं। क्या हो जाएं? टकरा जाएं। और टकराने के बाद जो है वो रेजा रेजा होकर रेत बन जाएं। क्या बन जाएं? रेत बन जाएं। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हो रही है कि अल्लाह की कुदरत और मशीयत के साथ गौसे पाक अपने आप को लगा रहे हैं? तो ये आपकी सोच हो सकती है। असल में फरमाया मिन सिर्रि हाली, जो मेरे हाल का जो राज है, अल्लाह ने मुझे जो राज अता फरमाया है, वो राज, उसी राज को जो अल्लाह ने अता फरमाया है। क्यों? कि वली अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के मजहर होते हैं। वो जो भी उनसे जाहिर होता है वो जो है अल्लाह की कुदरत ही होती है। किसकी कुदरत होती है हकीकत में? अल्लाह की कुदरत। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, जाते हैं ना, और आप ये कहते हैं जनाब मेरे मरीज को बचा लीजिए। बचाने वाला तो परवरदिगार है, लेकिन डॉक्टर को क्यों कहते हैं बचा लीजिए? ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई इंसान उसको खुदा समझता हो, ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर को जिंदगी देने वाला समझता हो, ऐसा नहीं है। जब साइंस में ऐसा नहीं, मेडिकल में ऐसा नहीं, तो दीन में आके क्यों भटक जाते हैं लोग? और दीन में आकर क्यों इल्जाम और बहतान तराशी करके अपना जहन भी खराब करते हैं, दूसरों का जहन और अकीदा भी खराब करते हैं। अल्लाह के वलियों की जो होती है वो करामत होती है, और करामत से पहले जो है वो मौजज़ा होता है। क्या होता है? बुलंद आवाज़ से कहें, मौजज़ा होता है। और मैंने एक जो है ये भी लिखा है, अपना जुमला उसको लिख के रखा है कि कभी कोई किताब तरतीब देना पड़ी तो उसमें जरूर इसको ऐड करूंगा। मैंने ये लिखा है कि करामात औलिया ये हकीकत में मौजज़ात अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो है अक्स है। मौजज़ात अंबिया का अक्स है, या यूं समझ लीजिए मौजज़ात अंबिया का जिल है। क्यों? क्योंकि जैसे इत्तिबा, पैरवी नबी की जरूरी है, किसमें? नमाज में, रोजे में, गुफ्तार में, किरदार में, जाहिरी मामलात में जैसे नबी की पैरवी जरूरी है, ऐसे ही जब अल्लाह का वली जो वही हो सकता है, अल्लाह का वली वही बन सकता है जो शरीयत में भी हुजूर का पूरा ताबेदार हो। बोले पूरा का पूरे ताबेदार हो। लेकिन अब शरीयत में तो पूरा ताबेदार हो गया, तरीकत में भी हो जाए। अब तरीकत में होगा तो नबी का मौजज़ा है, चांद की तरफ इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए, सूरज को इशारा किया, मौला कायनात के लिए वापस ले आए। तो अब उनके गुलाम से भी तो कुछ ऐसा मामला होना चाहिए जैसे वो गुलाम है नबी के, उनके अमल गुलाम है नबी के अमल के, उनके मामलात गुलाम है नबी के मामलात के। ऐसे ही उनकी करामतें गोया कि ये गुलामी के तौर पर बंदा मोमिन के जो काम हैं, जो खर्क आदत है, खिलाफ आदत जाहिर होते हैं, वो सब के सब दस्त बस्ता है हुजूर के मौजज़ात की बारगाह में।